بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے وعدہ لینا ہے، دوران تقریر اگر یہ گرے تو آپ نے ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جتنا ہنسنا ہے پہلے ہنس لیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو
ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کورنگی مسجد بیت السلام دار السلام میں تبلیغی و اصلاحی پروگرام کے حوالے سے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ مجھ سے قبل علماء کرام کی تقاریر آپ نے سنی، اور جو آج کے ہمارے خصوصی مہمان تھے اور ہیں محترم جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں ان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت فرمایا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قاری صاحب کی تلاوت کے بعد کوئی گنجائش باقی رہی ہو۔ میں نے انتظامیہ سے عرض کی تھی کہ تقاریر کا سلسلہ پہلے رکھیں، تلاوت بھرپور انداز میں بعد میں ہو جائے گی۔ اب انتظامیہ کی جو ترتیب تھی میں اس کے مطابق آج حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اور اسلام کی حقانیت کو اس میں واضح کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں دین اور اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرے، کسی طرح کا بھی عمل ہو، وہ اللہ کی عبادت پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر دین اور اسلام کے مطابق ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول، وگرنہ دین اور اسلام کے مطابق ہے تو قابل قبول، اور اگر اعمال میں عبادت ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کی، اگر دین اور اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل عبادت ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے، نہ تو کمی ہے نہ زیادتی کی گنجائش۔ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین اسلام
یا تو اللہ کے قرآن کا نام ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں، اور احادیث سب جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث وہ حدیث کہ تمام حضرات ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ علماء کرام سے اس حدیث کو سن چکے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب دعا مانگ رہے تھے، میں نے دور سے دیکھا تو میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب ہوا، بہت قریب، اتنا قریب، اور میری چاہت، میری تمنا، میری آرزو یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام جو دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، جو جملے ادا کر رہے ہیں، میں اسے سنوں۔ کہتے میں قریب ہوا تو میں نے سنا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمع۔ اللہ تعالی سے اپنی امت کے ان خوش نصیبوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ان کو تر و تازہ رکھنا، ان کو خوش و خرم رکھنا، ان کو سدا بار فرما، سدا بہار فرما۔ کنہیں؟ کہ جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مودت کے ساتھ سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتے ہیں، اللہ ان کو تو تر و تازہ رکھنا، جو میرے فرامین کو سنتے، اور صرف سنتے ہی نہیں، سنی انسنی نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے، یاد کرتے، سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر صرف سننے تک اور اپنے سینوں میں محفوظ کرنے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پھر اس کو لوگوں میں آگے سناتے بھی ہیں، اس کی لوگوں کو دعوت دیتے، لوگوں کو تلقین کرتے۔ اللہ تو انہیں تر و تازہ رکھ، ان کو آباد اور شاداب رکھ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہر عمل، ہر بات دین ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود ضمانت دیتا ہے، اللہ خود اپنے نبی محمد علیہ السلام کی گارنٹی لے رہا ہے، دے رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی زبان کو اس وقت تک حرکت میں نہیں لاتے جب تک اللہ آسمانوں سے محمد علیہ السلام پر وحی کا نزول نہیں کر دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث صحابہ سنتے تھے، اللہ کے رسول سے دین سیکھتے تھے، اتنا ذوق، اتنا شوق ہوا کرتا تھا صحابہ کو کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے مجلسوں کو چھوڑتے نہیں تھے۔ صحابہ اکرام کے کتنے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دین کا انہیں اتنا ذوق، اتنا شوق، سننے کا، سنانے کا، عمل کرنے کا، عمل کروانے کا، مثالیں قائم کی ہے انہوں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں یاد ہے، نبی کے فرامین یاد ہیں، اور جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں، وہ میں ابو ہریرہ ہوں. اگر مجھ سے زیادہ نبی کے صحابہ میں کسی کو یاد ہے تو وہ صرف ایک ہی صحابی ہے کہ جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے. مجھ سے زیادہ ان کو یاد ہے، وگرنہ میرے علاوہ یا ان کے علاوہ جو ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں. یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر کو اس لیے یاد ہیں کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، سینے میں محفوظ کر لیتے تھے. میں بھی سنتا تھا، یاد کرتا تھا، سینے میں محفوظ کرتا تھا، عملی میدان میں اترتا تھا. اور یہ اللہ کے رسول کا خوش نصیب صحابی مجھ سے آگے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے بڑا ہے کہ میں لکھنا نہیں جانتا تھا، عبداللہ بن عمر لکھنا بھی جانتے تھے. یہ ذوق تھا صحابہ دین سیکھنے کا، اتنا ذوق، اتنا شوق تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سے احادیث سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی نہ مجلس چھوڑتے تھے، نہ مسجد چھوڑا کرتے تھے. انتظار میں رہتے تھے، نگاہ کائنات کے امام پر لگی رہتی تھی. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے انتظار میں رہتے کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک سے بغیر تشریف لائیں گے. ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کوئی مسئلہ بیان کرے، کوئی حدیث بیان کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی فرمان لوگوں میں اللہ اکبر کسی فرمان کا اعلان کرے. ابو ہریرہ مسجد سے بغیر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ کہیں وہ فرمان سننے سے میرے کان محروم نہ ہو جائے، میرا سینہ محفوظ کرنے سے محروم نہ ہو جائے. بھوک کو بھی برداشت کرتے، پیاس کو بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا. بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیفیت یہ ہوتی تھی، اللہ اکبر زمین پر لوٹتے تھے. دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ شاید کسی تکلیف کی وجہ سے زمین پر لوٹ رہے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے. اللہ اکبر پتہ چلتا کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلکہ بھوک کی شدت نے اتنا ستایا ہوا ہے. لیکن اللہ اکبر پھر بھی اللہ کے رسول کی نہ مجلس چھوڑتے تھے، نہ مسجد چھوڑتے تھے. اتنا ذوق، اتنا شوق. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ لوگ بھی تو خوش نصیب گئے، آپ بھی اللہ کے دین کے لیے یہاں آئے گئے. آپ نے بھی اللہ اکبر اپنے گھروں کی، اپنے کام کاج کی، اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دی ہیں. اللہ کا قرآن سننے کے لیے دور دراز سے اس مسجد میں تشریف لائے گئے، اللہ کے نبی کا فرمان سننے کے لیے آئے گئے. اللہ اکبر. اللہ ہمارا آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے. اللہ جس طرح ہم سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق خیر عطا فرما دے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ، اے دنیا والو، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے جانثاروں، اے محمد علیہ السلام
वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के नबी ने यह पैगाम अपनी पूरी उम्मत के लिए दिया गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते गए, जब तुम दुनिया में अपनी जिंदगियों में जन्नत के बागीचों से गुजरा करो तो कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के बागीचों से गुजरा तो खा पी लिया करो। जन्नत के बागीचे क्या है? जन्नत के बागीचे कौन सी जगहें गए? किन जगहों को कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के बागीचे करार दिया गए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मजालिसुल अबरार, नेक लोगों की मजलिसें जो है ये जन्नत के बागीचे गए, ये जन्नत के बागों बगार गए। प्यारे पैगंबर का दूसरा फरमान है, मजालिसुल उलमा, नेक लोगों की मजलिसें और उलमा की मजालिस जो है ये जन्नत के बागीचे है, ये जन्नत के बागो बहार है। सुभान अल्लाह तो बड़ी जोर से निकली थी, लेकिन पता नहीं। नेक लोगों की मजालिस को अल्लाह के महबूब ने जन्नत के बागीचा करार दिया, बागीचे करार दिए। उलमा की महफिलों को नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत के बागीचे करार दी। यकीनी तौर पर अल्लाह का कुरान दीन है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो है वो दीन है। उसके अलावा कोई तीसरी चौथी चीज जो है वो दीन नहीं हो सकती। अतीउल्लाह, ये आज अहले हदीस की भी यही दावत है, अहले हदीस की भी यही दावत है कि दीन जो है वो अल्लाह का कुरान है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी है, अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता है। पैगंबर मुस्कुराते हैं उसको भी लिख लेता है। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम रोते हैं उसे भी लिख लेता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम लोगों से गुफ्तगू करते हैं उसे भी लिखता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम चलते हैं, अल्लाह के महबूब चहल कदमी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर खरीदो फरोख्त करते हैं। प्यारे पैगंबर की जिंदगी के लम्हे लम्हे को कलम बंद कर रहा है, तहरीर कर रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दीगर सहाबा ने कहा कि अल्लाह के महबूब के सहाबी, तो अल्लाह के महबूब की हर अदा को लिखता है, और जब तू लिख लेगा आने वाले लोग तेरी तहरीर को देखकर, तेरी तहरीर को पढ़कर, तेरी तहरीर को अल्लाह अकबर ये समझेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तेरी लिखी हुई बात जो है वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हवाले से है, तो सारी बातों को दीन समझने लग जाएंगे। महबूब अलैहिस्सलाम कभी दीन की बात करते हैं, कभी दुनिया की बात करते हैं। महबूब की बातों को, हर बात को ना लिखा कर सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की खिदमत में चले गए और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से जाकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं लिखता था, मुझे लोगों ने मना किया, मैंने लिखना छोड़ दिया है, वजह क्या है? कहा लोग कहते हैं कभी अल्लाह के रसूल दीन की बात करते हैं और कभी दुनिया की बात करते हैं। तेरी तहरीर को जब लोग पढ़ेंगे वो ये समझेंगे कि जो अल्लाह के रसूल ने दीन की बात कही है वो तो दीन है, और जो दुनिया की बात कही है लोग उसे भी दीन समझने लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल मैंने इसलिए लिखना छोड़ दिया है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जिस रब के हाथ में मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जान है, मैं उस रब की कसम खाता हूं, मेरी हर बात को लिख लिया कर, मेरी हर अदा को लिख लिया कर, मेरे हर कदम और मेरे हर लम्हे को लिख लिया कर। अल्लाह की कसम, जो भी बात मेरी जबान से निकलती है वो हक और सदाकत पर मबनी होती है। रब मेरी जबान से हक के अलावा कुछ और जारी नहीं करता। हम तो उस दीन की दावत देते हैं, उस शरीयत की तरफ हम बुलाते हैं, आपको दावत देते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान की हैसियत मालूम है?
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قد افترض علیکم الحج فحجوہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے سامنے کائنات کے امام کے صحابہ ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے گئے رب العالمین نے حج کو تم پر فرض کر دیا گئے، چونکہ رب نے تم پر حج کو فرض کر دیا گئے، میں محمد علیہ السلام اللہ کے حکم پر میں یہ کہتا ہوں فحجو، حج کرو حج کرو حج کرو۔ اللہ کے نبی کا صحابی بیٹھا ہوا تھا، سامنے وہ سوال کرتے گئے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اللہ نے ہم پر حج کو فرض کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سب حج کریں، کیا اللہ کے نبی یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ہر سال حج کرنا گئے؟ کیا ہر سال حج کرنا گئے؟ اللہ کے نبی کائنات کے امام اس کے سوال پر خاموش ہو گئے۔ وہ صحابی پھر پوچھتا گئے افی کل عام یا رسول اللہ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، ہم کیا ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، کچھ بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ ہم ہر سال حج کریں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کے 3 مرتبہ سوال کرنے پر فرماتے ہیں لو کنت نعم لا وجبت، اے میرے صحابی اگر تیرے سوال پر میں محمد نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، اللہ اکبر، میرے ہاں کہنے پر اللہ اکبر اللہ ہر سال تم پر حج کو واجب اور فرض کر دیتا۔ میرے ہاں کہنے پر اللہ تم پر ہر سال حج کو فرض کر دیتا۔ اگرچہ تم پہ مشکلات آتی، پریشانیاں آتی، لیکن وہ مشکلات وہ پریشانیاں تمہیں جھیلنی پڑتی۔ دنیا کے کسی بھی کونے پر تم ہو، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، کہیں بھی اگر تم ہوتے، اللہ اکبر، تمہیں حج کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین پہ آنا پڑتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کی اتنی اہمیت ہے، اللہ اکبر۔ ہم اہل حدیث حضرات اس دین کی طرف بلاتے ہیں جو دین اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، اور جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کے سامنے عام کیا ہے۔ بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں قصے کہانیاں نہیں ہوتی، لوگوں کی کہاوتیں نہیں ہوتی، لوگوں کے اقوال اور فقاہتیں نہیں ہوتی۔ ہم سب بڑوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، ائمہ کو بھی مانتے ہیں، فقہا کو بھی مانتے ہیں، اللہ اکبر، ہر بڑے کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جب بات بڑوں کے بڑے کی آتی ہے، محمد علیہ السلام کی، تو خدا کی قسم کسی بھی بڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر کسی کو بڑا پن دنیا میں ملا ہے، کوئی امام بنا ہے، کوئی فقیہ بنا ہے، کوئی مجتہد بنا ہے، عہدوں پر فائز کیا گیا، اللہ اکبر، اس میں کوئی کمال نہیں تھا، امام اگر امامت کے مصلی پر آ کر امام کا لقب پاتا ہے، خطیب اگر منبر پہ آ کے اللہ اکبر خطیب کا لقب پاتا ہے، محدث اگر منصب پہ آ کے محدث کا لقب پاتا ہے، تو اس کو ایسے ہی نہیں ملتا، بلکہ اس کو اللہ اکبر اللہ کی ماننی پڑتی ہے، محمد علیہ السلام کی غلامی کرنی پڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے، یہ اسلام۔ صحابہ اکرام کو دیکھے، اصل انہوں نے سمجھا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ارادہ کیا اللہ کے نبی کائنات کے امام نے کہ ہم عمرہ کر کے آ جائیں۔
کچھ نئے لوگ ہیں اسلام قبول کیا گئے، کچھ پرانے ہیں مکہ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، اللہ کی عبادت ہو جائے گی، عمرہ ہو جائے گا، طواف ہو جائے گا، صفا مروہ کی سعی ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حجر اسود کا بوسہ بھی ہو جائے گا، مقام ابراہیم پر اللہ اکبر عبادت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکعتوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت عثمان غنی کو روانہ کیا، جاؤ اہل مکہ کو جا کے بتاؤ ہم آنا چاہتے ہیں، ہمارے نبی عمرے کی نیت سے میرے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علاقائی نظام ہوا کرتا ہے، ملکی نظام ہوا کرتے ہیں، زمینوں کے نظام ہوا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ منہ اٹھائے کسی کی بھی سرزمین پہ داخل ہو جائے۔ آج بھی ویزے کے بغیر ہم دوسرے کے اللہ اکبر زمین میں کنٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، اگرچہ مکہ کی سرزمین ہمیشہ سے مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں کی ہے اور یقینی مسلمانوں کی ہی رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش مکہ کی سرزمین پر ہوئی ہے، اللہ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو مکہ میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام جو ہے وہ مکہ میں اپنی ولادت منانے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ کس کے لیے؟ ولادت منانے نہیں، کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ نبی اپنی ولادت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ اہل مکہ کو بتاؤ کہ ہم آ رہے ہیں، ہماری نیت نہ لڑنے کی ہے، نہ جھگڑنے کی ہے، نہ تمہارے نظام میں مداخلت کرنے کی ہے، ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور عمرہ کر کے ہم دوبارہ مدینہ لوٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی وہاں پر گئے اجازت طلب کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے، نظام پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر جب اللہ اکبر عثمان غنی پہنچے تو اہل مکہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ نہ تم یہاں نبی کے صحابہ تمہارے نبی آ سکتے ہیں عمرے کی نیت سے اور نہ ہی تمہارے نبی کے صحابہ عمرے کی نیت سے آ سکتے ہیں، اگر آنا چاہتے ہو تو آئندہ سال تم نے جو ہے عمرے کے لیے آنا۔ منع کر دیا۔ کس کو منع کیا؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانسار صحابہ موجود ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر گئے تو لوگوں نے مشہور کر دیا، افواہیں پھیلا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر کو خبر ملی، اللہ کے رسول نے صحابہ سے بیعت لی اور عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کو اللہ اکبر تیار کیا۔ ابھی یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی داماد رسول ذوالنورین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تشریف لے آتے اور آ کر اللہ کے رسول کو بتاتے، اللہ کے نبی انہوں نے منع کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، بہت ساری شرائط رکھ رہے ہیں، آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنے کے لیے ہم آنے کی اجازت دیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ہماری باتیں ہیں جو اے محمد علیہ السلام آپ کو ماننی پڑے گی۔ کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ہماری شرط یہ ہے، ہم صلح اس بات پر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص مکہ سے آپ کے پاس مدینہ آئے گا آپ نے اسے ہمیں واپس کرنا ہے، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا تو ہم آپ کا آدمی واپس نہیں کریں گے۔ کوئی شرط معقول تھی؟ بیکار تھی شرط تھی، لیکن چونکہ وہ ضد میں تھے، ہٹ درمی میں تھے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام انتہائی حلیمانہ اور کریمانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔
آج کو نہیں کل بلکہ کل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم پر فیصلے ایسے کرتے تھے کہ دنیا والوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا حکمت برے فیصلے کر رہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، ان کی شرائط کو مان لیا، ان کی شرائط کو تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے ہم عمرہ نہیں کر رہے، آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی ہم عمرے کے لیے آ جائیں گے، اور تمہاری اس شرط کو بھی ہم مانتے ہیں. تمہارا کوئی آیا ہم واپس کریں گے، ہمارا کوئی آیا نہ واپس کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل دیتے گئے. اللہ کے رسول اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. عمر فاروق تشریف لے جا کے کہتے ہیں السنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول ہم کیا حق پہ نہیں ہیں؟ آپ ان کی باتوں کو جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، اللہ کے دین کے دشمن ہے، آپ ان کی شرائط کو کیوں مان رہے ہیں، کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیا حق پہ نہیں ہیں؟ اور اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے جذبوں کو دیکھیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب کہتے ہیں یہ صحابی کہ اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے قال بلا ہم حق پر ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ بتا دیجئے جن سے آپ نے معاہدہ کیا کہ جن کی شرائط کو مانا گئے کیا وہ باطل نہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی عمر یقینی طور پر ہم حق پر گئے وہ باطل گئے. اللہ کے نبی کا صحابی عمر کہتا ہے اللہ کے رسول پھر یہ شرائط پر سمجھوتا مجھ عمر کا نظر نہیں آ رہا، مجھ عمر کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں، کیوں سمجھوتا کر رہے ہیں. ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہم باطل نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم باطل نہیں ہیں، بلکہ جو ہم سے معاہدے کر رہے ہیں وہ باطل پر ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، انکار نہیں کیا، غداری نہیں کی، انحراف نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا اللہ کے رسول یہ فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، اے خطاب کے بیٹے بس یہ جان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر، میں اللہ کا رسول ہوں. بس اتنا عمر فاروق نے سننا تھا. خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کے بعد جو ہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سی چو نہیں کی. وہ بھی تو ہے نا حضرت عمر فاروق نے جب تورات کے کچھ اوراق پڑھنا شروع کیے حضرت ابوبکر صدیق نے کوہنی ماری اور کہا اللہ کے رسول کے دیکھو آپ کے چہرے انور پر تھوڑی سی نظر ڈالو. اللہ کے رسول کائنات کے امام کو ناپسند تھا کہ عمر فاروق تورات کی تلاوت کرے. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، کتاب ہدایت، اگرچہ تورات بھی تھی لیکن وہ اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں، اپنے نبی کے دور میں تھی. لیکن جب میں محمد علیہ السلام آ گیا ہوں، محمد آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب پچھلی کتابیں ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن اگر عمل کسی کتاب پر ہوگا تو وہ قرآن مجید پر ہوگا، وہ صرف قرآن ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اس کو تیز کرو یار، کھولو، یہ گلا پکڑ رہا ہے، اس کو آواز تھوڑی سی کھولو.
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فوراً حضرت عمر فاروق نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مختلف الفاظ سے یہ دعا مختلف روایتوں میں آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کی عادت تم ڈال لو، صبح شام اس دعا کو پڑھو. کل قیامت کے دن اس دعا کو پڑھنے والے کو، اس دعا پر عمل کرنے والے کو کل قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑوں گا اور اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. میں اسے جنت میں لے کے جاؤں. یہ دین ہے، دین کا معاملہ ہے، اور دین جو ہے وہ قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. اور حضرت عثمان غنی کو دیکھے، اللہ اکبر، ایسے ہی جنت کی بشارت ہے اللہ نے ابو بکر کو نہیں دی، ایسے ہی جنت کی بشارت عمر فاروق کو نہیں دی، ایسے ہی جنت کی بشارت عثمان غنی کو دی، ایسے ہی اللہ اکبر جنت کی بشارت علی المرتضیٰ کو نہیں دی، ایسے ہی طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ان تمام عشرہ مبشرہ کو، تمام صحابہ کو جنت کی بشارت ایسے ہی نہیں دی. ان میں خوبیاں تھی. حضرت عثمان غنی مکہ کی سرزمین پر چلے گئے اور وہاں پر جا کے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اہل مکہ نے منع کیا اور یہ بات کہی، عثمان جا کے اپنے نبی کو بتا دو، لیکن چونکہ تم آ چکے ہو ہم اہل مکہ تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. موقع تھا عمرہ کر لیتے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا کہتا یار موقع ہے فائدہ اٹھا لو. عبادت ہے نا، اللہ کی عبادت کرنی ہے کسی طریقے پر بھی ہو. جھکانا تو رب کو ہے، سر رب کے سامنے جھکانا ہے، جھکنا تو رب کے سامنے ہے. جس طرح چاہے جھک لے، عبادت ہم نے رب کی کر لی ہے، اللہ قبول کر لے گا. نہیں، عثمان غنی کو معلوم تھا کہ اللہ اکبر میں یہاں پر کس لیے آیا ہوں. صحابہ کرام نے کہا اے عثمان تم وہاں گئے تھے، تمہیں تکلیفیں دی ہوں گی، تمہیں پریشان کیا ہوگا، تمہیں اذیتوں میں مبتلا کیا ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بڑی عزت کی انہوں نے، بڑا اکرام کیا، بڑا پروٹوکول مجھے دیا اور مجھے اجازت دی کہ تمہارے نبی کو تو ہم آنے کی اجازت نہیں دے رہے، آئندہ سال آنا چاہتے ہیں تو وہ عمرے کے لیے آ جائے، لیکن اے عثمان تم آ چکے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم چونکہ آ چکے ہو عمرہ کرنا چاہتے ہو تم عمرہ کر لو. صحابہ کرام نے کہا اے عثمان پھر تو تم نے عمرے کیے ہوں گے، خوب طواف کیے ہوں گے، خوب حجر اسود کے بوسے لیے ہوں گے، اللہ اکبر دل بھر گیا ہوگا تمہارا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں بئس ما ظننتم بھی، اے میرے نبی کے صحابہ یہ تم مجھ عثمان کے بارے میں بدگمانی پیدا کر چکے ہو. اللہ کی قسم اگر مجھے 1 سال کے لیے وہاں رہنا پڑتا اور کائنات کے امام وہاں پر تشریف نہ لاتے، خدا کی قسم میں اس وقت تک عمرہ نہیں کرتا جب تک میرے نبی مکہ میں آ کے بیت اللہ کا طواف نہ کر لیتے. سال بھی گزر جاتا تو میں طواف نہیں کرتا، میں عمرہ نہیں کرتا. یہ ہے صحابہ، انہوں نے دین کو سمجھا. میری اور آپ کی کیفیت، میرے اور آپ کے حالات، میرے اور آپ کے معاملات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے دین کے معاملے میں معمولی سا بھی کمپرومائز نہیں کیا. نبی کے صحابہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کون رکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر کے ساتھ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ عثمان غنی. عثمان تو نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کائنات کے امام کی احادیث سنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حج کے طریقے سکھائے ہیں، اور حج طریقوں میں اللہ اکبر ایک حج تمتع ہے۔ اللہ کے نبی نے حج تمتع کے بارے میں ہمیں یہ بتلایا، ہمیں یہ سمجھایا، ہمیں یہ سکھایا۔ حج تمتع کی تفصیل سامنے رکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، سننے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں حج کے حوالے سے، حج تمتع کے حوالے سے ہم نے ابو بکر سے یہ سنا ہے اور حضرت عمر فاروق سے یہ سنا ہے۔ کن کے نام لیے؟ حضرت ابو بکر کا نام لیا، حضرت عمر فاروق کا نام لیا، اور اس موقع پر نام لیا کہ جس موقع پر اللہ کے رسول کا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہے تھے، اللہ کے رسول کا پیغام سنا رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان واضح کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حج کے متعلق ابو بکر نے یوں کہا ہے، عمر فاروق نے یوں کہا ہے۔ بس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سننا تھا، چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تمہارے اس عمل پر، تمہاری اس ادا پر خوف آ رہا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تم اللہ کے رسول کی حدیث سنتے ہوئے یہ کہتے ہو ابو بکر نے یہ کہا، عمر فاروق نے یہ کہا۔ تمہارے اس عمل کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ آسمانوں سے پتھروں کا نازل کرنا شروع نہ کر دے، کہیں اللہ تمہیں ہلاک نہ کر دے، کہیں تمہیں اور ہمیں سایہ نہ کر دے، کہ تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جاتی ہے، پیغمبر کا عمل سنایا جاتا ہے، اور تم کہتے ہو ابو بکر نے یہ کہا، عمر فاروق نے یہ کہا۔ یہ ہے صحابہ کہ جنہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فتنوں کا ذکر کرتے ہیں، فتنے آنے والے ہیں، خطرناک دنیا میں فتنے جو ہے وہ نمودار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ خوف زدہ ہو گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سوال کرنے پر آمادہ ہوئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان فتنوں کے دور میں جب ہر ایک اپنے آوازے کی دہائی دے رہا ہوگا، اپنی طرف بلا رہا ہوگا، اپنی طرف آپ کو ندائیں کر رہا ہوگا، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق جتلانے کی کوششیں کر رہا ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر ہر ایرے غیرے کی باتوں پر تم نے نظر نہیں ڈال لی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو ان فتنوں سے تمہیں نجات مل جائے، ان فتنوں سے تمہیں آزادی مل جائے، امن تمہیں نصیب ہو جائے، اطمینان تمہیں نصیب ہو جائے، یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا تمہیں حصول ہو جائے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس دور میں مختلف آوازوں میں وہ آواز تلاش کرنا کہ جن آوازوں میں یہ آواز تمہیں آ رہی ہو کہ کوئی بلانے والا تمہیں اللہ کی طرف بلائے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے، اور وہ ایک ہی جماعت ہے۔ آج کے دور میں نبی نے فرمایا وہ میرے صحابہ کی ہے، بعد میں آنے والوں، اے بعد میں آنے والوں، جو انداز، جو طریقہ، جو طرز زندگی میرے صحابہ کی ہے، بعد میں آنے والوں، فتنوں کے دور کو دیکھنے والوں، اگر تم اس دور میں میرے صحابہ جیسی زندگیاں گزارو گے تم ان فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ علیکم بالامر الاول، تمہیں اللہ کامیابی عطا فرما دے، اور اگر اس سے ہٹ کے چلو گے گمراہ ہو جاؤ۔ ہم اہل حدیث اسی کی دعوت دیتے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ نے جا بجا قرآن میں اعلان کر دیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ آپ کے راستے پر چلے، اللہ کے راستے پر چلے،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھے راستے پر تم نے چلنا ہے۔ اور اگر جدا جدا راستوں کو، ہر ایرے غیرے کی باتوں کو سنو گے، کان دھرو گے، اس پر عمل کرو گے اور ان راستوں پر چلنے کی کوششیں کرو گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں برباد کر دے گا اگر صراط مستقیم پر چلو گے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا طریقہ، بس یہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کامیابی چاہتے ہو، خسارہ پانے والوں میں سے اپنے آپ کو نکلوانا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عملی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ دین سے، اسلام سے ہٹ کر اگر تم زندگیاں گزارو گے، اللہ کہتا ہے تمہارا ان لوگوں میں شمار کر دوں گا جن کو میں نے خسارہ پانے والوں میں شامل کیا ہے۔ تم تباہ بھی ہو، تم برباد بھی ہو، تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ کامیابی صرف اللہ کی ماننے میں ہے یا محمد علیہ السلام کی ماننے میں۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام بزرگ، تمام نوجوان، تمام بچے، میری مائیں بہنیں، جس نے جس حوالے سے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے، دامیں، درہمیں اور سخ میں، اللہ تعالیٰ سب کی اداؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ اور تقریر میں لائٹ بھی جاتی رہی، اسپیکر بھی گرتا رہا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اسپیکر کی وجہ سے بھی تھوڑا ڈسٹرب تھا، یہ آواز کھینچ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر مجھے اندر جانا پڑ رہا ہے، تو یقینی طور پر تھوڑا سا اس نے بھی مجھے تکلیف میں رکھا۔ بہرحال جو کچھ بیان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے مسجد انتظامیہ کا، اپنے بزرگوں کا، علماء کرام، میرے شیخ، میرے محترم جناب شیخ احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی زندگی میں، جان و مال میں خیر اور برکتیں پیدا فرمائے، اور دل سے دعا دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور نرینہ اولادیں عطا فرما دے۔ رب العزت اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ جب اللہ حضرت زکریا کو، ابراہیم کو، اللہ اکبر، بڑھاپوں میں دے سکتا ہے، اور اس وقت دے سکتا ہے جب وہ کہیں کہ اللہ ہم بوڑھے ہو گئے، بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، اللہ ہماری ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ زکریا کے تو سارے بال سفید تھے، لیکن میرے محترم کے کچھ بال نہیں، بہت سے بال ابھی کالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنے خزانوں سے ان کا ولی وارث عطا فرما دے۔ میں اپنے شیخ کا بھی مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے محترم ایک علماء کی بہت بڑی فہرست ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ آپ کہیں گے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے یا گھنٹہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔